یہ پہلا سلسلہ ہے، اور اس میں آج جو عنوان رکھا گیا ہے دیکھا جائے تو یہ گھریلو مسائل کا ایک زبردست حل ہے، اور آج کے سلسلے کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے شکریہ۔ یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس موضوع سے متعلق ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، فون نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو سلسلے کا حصہ ہم بنائیں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلا سوال سیگری میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شکریہ، آج کے سلسلے کا موضوع یہ رکھا گیا ہے، تو شکریہ بندہ کس بات کا ادا کرے؟ کوئی سکھ ہو، کوئی سکون ہو، کوئی رسپانس ملے، کوئی مطلب آؤ بھگت ہو تو بندہ شکریہ بھی ادا کرے۔ مطلب کرنا بھی خود ہے، کمانا بھی خود ہے، لگانا بھی خود ہے، بنانا بھی خود ہے، تو شکریہ کسی کا کیا بندہ ادا کرے؟ شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ کئی حدیثیں ہیں جی اس عنوان پر، مختلف الفاظوں کے ساتھ مختلف انداز سے، اور جس سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے شریعت و دین میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی زبردست ترغیب دلائی گئی ہے۔ جی اور ویسے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ کیا ہے مگر احسان۔ مگر احسان۔ تو شکریہ ادا کرنا ہے نا، یہ محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ کسی کو کہہ دیا جزاک اللہ خیرہ، صحیح، تو یہ گویا کہ آپ نے اس کا بہترین شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک۔ تو جب ہمارے دین، ہماری شریعت ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ اگر تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب آپ کا سوال یہ کہ احسان کس چیز کا؟ اصل بات نہیں احسان، میرا سوال یہ تھا شکریہ کس چیز کا؟ شکریہ کس چیز کا؟ ہاں جی، تو شکریہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے کام آتا ہے ہاں جی۔ آپ اس کا شکریہ تو ادا کریں گے نا۔ ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے نا، کام آئے تو شکریہ لے لے۔ نہیں، ہم جیسے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ سلسلہ اگر آپ نہ آتے تو میں اکیلا کرتا، تو آپ کا ایک تعاون ہوا کہ میں نے آپ کا میں نے ایک شکریہ ادا کیا۔ شکریہ اللہ صاحب، مجھے اس کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ اکیلے بھی سلسلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے شرف عطا فرمایا، مجھے بھی ساتھ اس چیز رکھا کا ہے۔ شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہ کہ اس اچھے کام میں مجھے بھی آپ نے اپنے ساتھ قبول فرمایا۔ ہم شکریہ ادا کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی بات؟ یار میں آپ کا شکریہ ادا کروں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں یار کہاں کوئی تو یار اب بھی میرا شکریہ یہاں ہم شکریہ ادا کرنے کا یا کسی کو شکریہ کہنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ایسی بات؟ اور گھر کے اندر شکریہ ادا کرنے کے مواقع ڈھیروں ڈھیر موجود ہے مگر نہیں کر رہے ہو۔ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو مطلب کیا ہو تو اس پر شکریہ بنتا ہے؟ میں مطلب چلیں یوں لے لیں، میں کام کر کے گھر پہنچا ہوں تو میرے ساتھ کیا بیہیو ہو کہ مجھے اس پر شکریہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے؟ بات تو پھر ادھر ہی آ گئی نا، بات ہمیں گیو ہوگا تو ٹیک ہوگا نا جی۔ آپ نے کیا کہا کہ گھریلو مسائل کا ایک عمدہ حل، ایسی بات؟ ٹھیک ہے؟ جی ایک شخص کے پاس کیا گھریلو پریشانی کا شکار مارا ہوا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، کسی سمجھدار آدمی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یار گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، آئے دن لڑائی جھگڑا، آئے دن لڑائی جھگڑا، ٹھیک ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا دو کام کرو۔ اس نے اس کو انگلش میں سمجھایا کہ اسمائل اینڈ تھینکس، یہ دو چیزیں تم پکڑ لو، یعنی مسکراؤ اور شکریہ ادا کرو۔ واہ، ہم کہتے ہیں کہ مسکرائیں اور جزاک اللہ کہتے ہیں، جیسے ہم شکریہ کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہتر لفظ جزاک اللہ خیرہ ہے ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ کو بہتر جزا عطا فرمائے، لیکن جنرلی تو پر ہمارا شکریہ، تھینک یو، یہ بھی چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی مناسب، مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے جو پہلی امیر سنت کی پہلے جو وی سی ڈیز آتی تھیں، ان میں ایک وی سی ڈی آئی تھی امیر سنت سے سوال جواب کا تھا میرے خیال سے، تو آپ کی وائس تھی اس میں، تو آپ نے جزاک اللہ کہا تو امیر سنت نے اس پر جو ہے وہ فرمایا کہ جزاک اللہ خیرہ۔ خیرہ۔
تو وہ واقعہ پورا کر لو. جی جی جی. شکریہ. تو اب وہ مطلب گھر کا پریشان، کیونکہ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت تھے، پریشان تھا وہ. تو اس کو کسی نے کہا کہ تم اسمائل یعنی مسکراہٹ اور تھینک یو شکریہ کا پکڑ لو. اب وہ گھر گیا حسب معمول، جیسے موصوف نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں بالکل عجیب ماحول ہوتا ہے. آپ نے مجھے دوسری مرتبہ موصوف کہا ہے. میں نے پہلی مرتبہ حضرت میں مانا پوچھوں آپ سے کہ یہ آپ حضرت موصوف کہہ رہے ہیں، تو یہ حضرت یہ ایک تعظیم کا خوبصورت سا ورڈ ہے کسی کو مخاطب کرنے کا. مدینہ میں. اب دیکھو میں آپ کو اچھے نام سے اچھے انداز سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اچھا ہی لگ رہا ہے نا، وہ برا تو نہیں لگ رہا ہوگا. اسی بات. بھائی یہ گھر کو اگر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو بھائی یہ پکڑ لیں جو بھی ہم آپ اور میں کر رہے ہیں. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے. تو میں واقعہ پورا کر لوں. جی جی جی. شکریہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ وہ گھر جب گیا نا، تو وہ جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھلتے ہی وہی سامنے سے جو چہرہ تھا وہ سپاٹ ایک اکھڑا سا چہرہ تھا، لیکن دروازہ کھلتے ہی مرد نے کیا کیا؟ تھینک یو. اور وہ اس کو حیرت ہو گئی کہ یہ کب سے تھینک یو بولنے لگا. سب تالی تو دو ہاتھوں سے بجتی ہے نا. کہ وہ گھر میں آ کر بیٹھ گیا اور جیسے ہی وہ پانی لے کر آئی، تھینک یو شکریہ. اب میں اپنے کلچر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانے کا ٹائم ہوا، تو کھانے کا جب شروع ہوا تو پلیٹیں وغیرہ لگی. شکریہ. کھانا وغیرہ کھانے کے بعد بہت بہت شکریہ. تو اب یہ تھینک یو شکریہ اسمائل تھینک یو شکریہ اسمائل تھینک یو شکریہ اسمائل کا جب سلسلہ چلتا رہا، تھوڑے دنوں کے بعد اس نے اسی شخص کو جا کے کہا کہ حضور بہت بہت شکریہ، مسئلہ حل ہو گیا. مدینہ مدینہ. کیونکہ یہ جو اسمائلنگ فیس ہے نا، ہاں جی، یہ بھی یہ دوا کا کام کرتا ہے. اچھی بیماریاں اس سے دور ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ. تو اور پھر شکریہ ادا کریں. اسماعیل کی تو کیا ہی بات ہے نا جی. مسکراہٹ. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا جی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. مسکرانا. تو مسکرانا واہ. اور آپ اس کے ساتھ شکریہ اور جزاک اللہ کہنے کی عادت پیدا کریں. اور آپ کہیں کہ اب اس کے کیا مواقع ہیں، تو دیکھیں دروازہ کھولنا بھی شکریہ کا پتہ، کیونکہ میں نے گھنٹی بجائی نا، ڈیفینیٹ نارملی طور پر گھر کا جو بھی فرد یا تو سویا ہوا ہوگا، کام کاج کر رہا ہوگا، یا چلو بیٹھا بھی ہوا تو اٹھ کر آیا تو صحیح، واہ. آ کر اسے دروازہ تو کھولا. آپ بولے اس کی ذمہ داری ہے، بھئی ذمہ داری نہ نبھاتا تو ناراض ہوتے ہیں، ذمہ داری نبھانے پہ خوش تو ہو جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت باریک بات میں نے کی ہے. اگر آپ کسی کی ذمہ داری نہ نبھانے پر خفا ہو سکتے ہو، تو کسی کی ذمہ داری نبھانے پر خوش ہونے کا بھی تو آپ کوئی نمبر رکھیں گے آپ. صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر کسی نے آپ کو پانی پلایا ہے، شکریہ. کھانا پیش کیا، شکریہ. یہ تو مرد کے لیے چلو آپ سوچ رہے ہو گئے، لیکن عورت کا بھی ہے کہ جیسے گھر کا خرچہ دے دیا، شکریہ. وہ گھر پر آ کر اس نے آپ کو کوئی چیز دلا دی، شکریہ. ایک دوسرے کا جب تک آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے. میں ایک وقت ایک بیٹے نے اپنے والد کو یوں کہا کہ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. تو 2-3 چیزیں تھیں، اس نے اپنے باپ کو گنتی کرا، کہا کہ بس وہ چیزیں تھیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. اور وہ باپ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ بیٹے نے کیا. تو خالی مسئلہ میاں بیوی کا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی اولاد نے اپنی ماں کو کہا، ماں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. کیا بہو نے کبھی ساس کو کہا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آسانیاں بالکل نہیں ہوتی. 4 تنگیاں ہیں، 2 آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے. آپ 2 آسانیوں کو شکریہ ادا کریں، یہ 4 کی تنگی ہے نا، یہ 3 ہو جائے گی. پھر 3 آسانیوں کو شکریہ ادا کریں، یہ 3 کی تنگیاں 2 ہو جائیں گی. پھر وہ 4 کی آسانیوں کو شکریہ ادا کریں تو یہ 2 کی تنگی 1 ہو جائے گی. پھر یہ 5 کی آسانی کا شکریہ ادا کریں تو یہ 1 تنگی رہے گی نا، وہ 0 ہو جائے گی. اور ساری کی ساری آپ کی، کیونکہ یہ جو کیونکہ آسانی نہیں، یہ ایک نعمت ہے. اللہ اپنے بندوں کے ذریعے بندوں پر نعمتیں بھی
عطا فرماتا ہے. اب جب بندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کا شکریہ ایک طرح سے ادا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے لیے یہ جی سہولتیں اور یہ آسانیاں پیدا کی ہیں. اور اللہ کریم فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کی نعمت کا جو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت ضرور بڑھائے گا. یہ آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے, شوہر بیوی کا شکریہ ادا کرے. اسی طرح بہو نے اگر کوئی چیز مثال کے طور پر بہو پانی لے کر آئی ہے اور ساس کو پانی دے رہی ہے تو ساس منہ چڑھا کر پانی لینے کے بجائے کہتے بیٹا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے پانی پلایا. یقین مانے یہ اگلے دن شربت پلائے گی. آپ بولو گے شربت نہ پلا پیسے لگیں گے تو منع کر دینا شربت نہیں پلانا. ٹھیک ہے. تو آپ درست فرما رہے ہیں. اور یہ اس پر ایک سوال بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں پریشانیاں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. ایک پنجابی فریز بولا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں پاویں جنی چنگی ساس پر نکی نکی کس. یعنی ساس جائے جتنی بھی اچھی ہو تھوڑا تھوڑا بخار بیماری بہرحال کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں موضوع ہمارا چلا جائے گا ساس اور بہو کے نہیں, شکریہ کے اوپر ہی مطلب آ جائے نا. شکریہ جیسے آپ فرما رہے ہیں شکریہ سے مسئلے حل ہو تو جائیں گے. ابھی تو میں لوگ چل ہی کہتے ہیں رہا تھا مسئلے نا. حل دیکھیں ہوتے ہی نہیں. نا ساس جیسے بہو کا شکریہ ادا کرے, ہاں جی بہو ساس کا شکریہ ادا کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح ماں باپ اولاد کا شکریہ ادا کرے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں نے اپنے بیٹے کو کوئی کام کہا, میرا بیٹا وہ کام کر کر آ گیا, میں نے اپنی بچی سے پانی مانگا, بیٹی ذرا پانی پلانا, میری بیٹی آ کر پانی کا گلاس مجھے دیتی ہے تو میں کہہ دوں گا بیٹا بہت بہت شکریہ. گھر کا ماحول بڑا فارمل سا نہیں ہو جائے گا, ریزرو سا, مطلب ہر بات پہ شکریہ ہے, ہر بات پہ جناب ہے, ہر بات پہ جی ہے, ہر بات پہ تھینک یو ہے, ہر بات پہ جزاک اللہ شکریہ ہے. یہ تو بڑا اس طرح ایک فارمل سا ماحول گھر کا بن جائے گا. آپ شروع تو کریں پھر آہستہ آہستہ سب کو وہ نارمل ہو جائے گا. نارمل ہو جائے گا. ابھی ہے ہی نارمل سے نہیں, نارمل ہو جائے گا. ابھی ہے ہی نہیں. صحیح. ابھی سٹارٹ تو لینے دیں گھر کے اندر. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کریمی تو یہ ہے کہ امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر کے اندر یا گھر کے باہر اگر کوئی پکارتا تو آپ فرماتے لبیک. اللہ اللہ. کر کے دیکھیں آپ کر کے دیکھیں, آپ کے گھر میں فرق نہ پڑے تو کہیے گا. بچوں کو بھی لبیک کہیں. بالکل, بچے بلائیں, ابو جی بیٹا لبیک. بچوں کی امی بلائیں, ذرا سنیے جی لبیک. بچوں کی امی کو وہ بلائے, اپنے شوہر بلائے تو وہ بول دے جی لبیک آ رہی ہوں. اسی طرح مطلب کہ بچوں کو والدین بلائیں لبیک آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں. حتیٰ کہ اگر بہو ساس کو کہے کہ امی جی بیٹا لبیک, اور ساس اگر بہو کو بلائے بیٹی ذرا سننا جی امی لبیک. اگر یہ سارا نظام آ جائے, شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو, لبیک, مسکراہٹ, آپ بتا دیں یار, اتنا علاج جب گھر میں چل رہا ہو اور اتنی مطلب معجون شفا اگر آپ کے استعمال میں ہو, بیماری جو نا اتفاقی کی بیماری ہے, لڑائی کی بیماری ہے, آپ کے گھر میں آئے گی کس دروازے سے؟ آپ نے تو سارے دروازے کھڑکیاں کوئی شکریہ کے ذریعے بند کر دیا, تو کوئی دروازہ آپ نے تھینک یو کے ذریعے بند کر دیا ہے. جہاں سے پریشانی مصیبت نہ آتی ہو, پریشانی کا میں نہیں کہتا, پریشانی الگ شے ہے, صحیح, کیونکہ پریشانی ایک الگ شے ہے, لیکن ایک نا اتفاقی بھی ایک پریشانی ہے. مگر نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑے پر ہم زیادہ تر گفتگو کا کر رہے ہیں, پورا امن رہنے کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ کرتا ہے کوئی, اصل میں کیا ہے, اب یہ ہم نے جو کر دیا نا, یہ جو ہم نے کہہ دیا ہے, اب یہاں سے آئے گا معاملہ شروع کہ اس کی زبان ہی نہیں چلے گی کہ میں لبیک کہہ دوں, جزاک جیسے عورت کو جزا کی, جیسے عورت کا وہ شکریہ ادا کرنا ہے, مؤنث سے وہ تو جزاک اللہ کہیں گے, مرد ہے تو جزاک اللہ کہیں گے. تو یہ ایک مطلب عربی کی ایک ترتیب ہے. تو یہ ہے, تو آپ مطلب شکریہ کہنے کا زبان ہی نہیں چلے گی. یہ آ گیا وہ پرابلم. ہم نے حل بتایا ہے کہ یہ ایک حل ہے. اب اس حل کو اپنانے کے لیے جو دقت ہے نا, وہ اپنی ایگو ہے. یہاں پرابلم ہے اپنا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے, ایگو متاثر ہو رہا ہے. یعنی ایک خواہ کا غرور و تکبر بھی شاید نہیں کہنا چاہیے, لیکن بس وہ اپنا بڑک پن ہے نا, میں اس کا شکریہ ادا کیوں کروں, یہ بچی ہے, بچہ ہے, یا ساس کا شکریہ ادا کریں گے تو ساس سر پر چڑھ جائے گی. میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے
کہ میٹھا زیادہ ہونا جی، میٹھا بندہ زیادہ کھائے تو شوگر بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں شکریہ ادا کرتے رہے، شکریہ کے اوپر ہی بندہ لگ جائے گا بھی آگے ٹھیک ہے، سر پہ چڑھ جائے گا بھائی. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو میٹھا زیادہ کھانا کے مطلب دن رات اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے شکریہ 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 تھوڑی بندہ کرتا ہے. آپ کو خوشی داخل ہونا یہ مین چیز ہے. میں آپ مجھے 100 دفعہ پانی پلاؤ سلمان بھائی، اور میں نے 100 دفعہ آپ کو شکریہ کیا تو کیا آپ کو شوگر ہو جائے گا؟ یہ مطلب یہ اتنا میٹھا اوور میٹھا ہو گیا؟ مطلب دن میں آدمی ایک دوسرے کے کام آتا کتنا ہے؟ 2 دفعہ 4 دفعہ کام آتا ہے. وہ پورا دن تو مطلب کوئی کھڑا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا. یا چلو مطلب کہ کوئی ایسا غلام یا کوئی ایسا خادم ہی ساتھ ہے جو دن رات کام کر رہا ہے تو بھی نہیں، لیکن حسن اخلاق بھی تو کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ اور عمدہ شے ہے حسن اخلاق تو، ٹھیک ہے؟ تم میں سے بہتر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارا تو کہنا یہی ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں کو نہ کرنے کے اسباب پر غور کریں نا، نہ کرنے کے اسباب پر غور کریں کہ آخر آپ سے یہ زبان سے کیوں نہیں نکل رہا. سلمان بھائی کی اپنی جگہ پر باتیں اپنی جگہ پر ہیں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں جو دیکھ اور سن رہے ہیں کہ آخر آپ کی زبان سے شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو اور مسکراہٹ آپ کیوں نہیں دے پاتے یار؟ اگر کوئی مطلب کہ پکا کر ابھی آپ آئیں مغرب میں، ٹھیک ہے، اور آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس وقت اپنی بیوی کو یا ماں کو جس نے بھی خدمت کی ہے، بہن کو اگر آپ کہہ دیں بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر دے، یہ 2 جملے بولنے ہیں، آپ کا کیا گیا یہ بتا دیں. ماں نے زندگی بھر اتنی آپ کی خدمت کی ہے، ابھی اگر آپ ماں کو کہہ دیں ماں بہت بہت شکریہ، ماں تمہارا آپ کے احسان ہے ماں ہم پر. ابو اگر آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو کا شکریہ ادا کر دیں. لیکن کیوں ہم اس سے جھجکتے ہیں؟ اچھا پیٹ پیچھے کریں گے یار میرے والد صاحب نے بہت خدمت کی ہے، ایک دفعہ منہ پر کہہ دیں نا والد صاحب کی کہ ابو آپ نے ہمارے لیے آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے. باہر ماں کا شکریہ ادا کریں گے، 4 آدمی میں ماں کریں گے، 4 آدمی میں ابو کریں گے. نہیں یار گھر کا بڑا سکھ ہے الحمدللہ یار، بس گھر والے بہت اچھے ہیں. یہ گھر کے باہر بات کرتے جا کر آپ اپنی بچوں کی امی کے منہ پر بھی تو ایک دفعہ کہہ دو نا کہ یار آپ کی وجہ سے مجھے گھر میں بہت سکھ اور بہت سکون ہے. جی. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، وہ روایت میں آتا ہے نا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسے کہہ دو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے. یہ خوبصورت سی چیزیں ہیں، اور اس طرح کر لینے سے آپ کو مطلب کہ آپ کے گھر میں پیار، محبت اور امن انشاءاللہ پیدا ہوگا. تو اپنے اندر شکریہ ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، ہمت پیدا کریں. آپ ابھی کہہ لیں، اگر کوئی مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساس نے کوئی 2 کام کیے ہیں، امی نے 2 کام کیے ہیں، بیٹی نے 2 کام کیے ہیں، بہو نے 2 کام کیے ہیں، بیٹا پھل لے آیا ہے، فروٹ لے آیا، ابھی شوہر آیا ہے. آپ جو پھل فروٹ کھا رہی ہیں وہ یہ آدمی تو لایا کما کر بیچارہ، یا جو اناج پکا کر آپ نے کھایا کھلایا ہے یہ سب وہی کما کر لایا نا. جی. گھر کے الیکٹرک کے بل ہیں، یہ سب چیزیں ہماری ایک طرح کی چیزیں، ذمہ داریاں ہیں. میں مانتا ہوں بھائی پکا کر دینا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، تو کمانا بھی مرد کی ذمہ داری ہے. تو صرف ذمہ داری کو ذمہ داری لے لیں گے اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ مطلب کہ بڑا رسمی خاندان ہو، بڑا رسمی گھر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک دوسرے کی عزت ہو، جی. ایک دوسرے کا مان ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ شکریہ ادا کریں گے تو اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ کشمیر سے ہمارے پاس ایک میسج ہے، سلسلے کی تعریف بھی ہے. اس کے ساتھ میں کہنا ہے کہ ہم بھائی ہیں اور سب بھائیوں کی اولاد بھی جوان ہو چکی ہے. ہم لوگ آمنے سامنے بھائی بیٹھ کے بات نہیں کرتے، شکریہ تو پھر بڑے دور کی بات ہے. آپ کون سا موضوع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ بھائیوں میں اتفاق عطا فرمائے. آپ میں سے کوئی ایک اگر پہل کرے گا نا، جا کر بھائی کے پاس بیٹھ جائے کہ بھائی کیا بات ہے، ہم لوگ اتنے دور دور کیوں رہ رہے ہیں، 2-4 دن شاید کہنا سننا ہوگا. ایک بھائی محنت کر لے، ایک بھائی کوشش کرے، ایک بھائی اپنے آپ کی یعنی اپنی انا کو فنا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے ملانے کی نیت سے بیٹھے. یہ ملانا ہے نا، یہ بہت بڑا کام ہے. مسلمانوں کو ملانا، صلح کرنا، صلح کروانا، جہاں جائیں پتہ ہے صلح کروانا یعنی آپس میں صلح کروانا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے صلح کروائے گا. سبحان اللہ. وَالصُّلْحُ خیر، سبحان کہ صلح میں خیر ہی خیر ہے. اسی طرح مطلب کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے.
تو اس طرح اگر جنہوں نے بھی ہمیں سوال بھیجا ہے، میں آپ سے، کیونکہ آپ کا سوال بھیجنا ہے نا، یہ گویا کہ آپ کے دلچسپی اور آپ کے انٹرسٹ لینے کا ایک سمجھے کہ پیغام دے رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ہمت کر کے بھائی کسی بھی سافٹ کارنر ہو نا جس بھائی کے اندر، یا بھائی کیا بات ہے ہم لوگ آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ کو اپنے بتاؤں، جی میری ایک فیملی کے ساتھ بیٹھک ہوئی، بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ہوں، تو جب میں واپسی ہو رہی تھی تو بھائیوں نے کہا کہ بس ہم جب الگ الگ رہتے تھے نا تو اب آپس میں محبت تھی، اب یہ بھائیوں نے کہا نا اب نہیں ہے وہ، تو نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ میری ڈسکشن ہوئی، ہو سکتا ہے شاید ان میں سے کوئی دیکھ اور سن بھی رہے ہو، میری ڈسکشن ہوئی، میں نے کہا یار ہوگا پتہ ہے کیا؟ ایک وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ساتھ رہتے ہیں نا تو پورا دن تو گھر کی عورتیں اور بچے وغیرہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جب آپ آتے ہو تو رات کو پھر بچوں کی امی کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، آپ سب بیٹھ کے بیچارے آپ لوگ سنتے ہو گیا ہے کہ بھئی یہ غیبت کا دروازہ بند کر دو نا، انشاءاللہ آپ دو بھائیوں میں پیار اور محبت اور امن پیدا ہو جائے اللہ گا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، غیبت کا دروازہ بند کر دیں، ٹھیک، جب ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کی برکت بھی ہے، ماشاء ساتھ کچھ نہ کچھ زحمت بھی ہے، مگر صبر کریں گے تو آپ کو اجر ملے گا، جی اور برداشت کریں گے تب بھی اجر ملے گا۔ ماشاء اللہ، تو یہ میں نے ان کو حالت بیان ٹھیک ہے کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میسج ہمیں ملا ہے، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شکریہ ادا کرنے کا دل نہ کرے تو کیا اوپر اوپر سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ اوپر اوپر سے اور اندر اندر کے چکر میں میرا خیال ہے کہ نہ پڑھنا چاہیے، اللہ، ابھی فی الحال تو زبان سے شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ ہاں یہ آواز دل سے تو آئے گی نہیں، آواز تو منہ سے ہی آئے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ، تو یوں آہستہ آہستہ تو تکلف کے ساتھ ہی کریں، اور مگر کرنا شروع کر دے بھائی، یہ میں آپ کو دوائی کھانے کا دل نہ بھی کرے تو دوائی کھانی پڑتی ہے، تو اب آپ بولو ڈاکٹر صاحب دوائی دل نہ کرے تو کیا کروں، تو ڈاکٹر یہ بات دل کرے یا نہ کرے دوائی تو کھانی ہے، تو یہ کہنا شروع کر دیں، مسکراہٹ، شکریہ، لبیک، مسکراہٹ، شکریہ، لبیک، لبیک، یہ مدینہ تین چیزیں آج آپ پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسج ہے ہمارے پاس، ان کا کہنا یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے، دل بھی کرتا ہے، مگر ایک شرم آڑے آتی ہے، الفاظ جی زبان پر آتے ہیں۔ یہی جو تھوڑی، یہ بہت اچھا پیغام ہے سلمان بھائی، یہی بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کی کہ یہ کریں گے نہیں، وہ اب یہ نہیں ہے یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے نا یوں، اچھا وہ انتظار کر رہی ہوگی یہ شکریہ ادا کرے گا، یہ انتظار کرے یار یہ شکریہ ادا کرے گی، اچھا ساس اور بہو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسکرا رہے ہوں گے کہ اب جھجک ختم کرنے کے لیے صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک وہ بند توڑنے کے لیے، کیونکہ ایک دیوار کھڑی ہے، پانی پیچھے شکریہ کا کھڑا ہوا ہے، بس یہ جھجک کے دیوار توڑیں گے تو پانی ایسا آ جائے گا نا، تو یوں ابھی ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بے تکلفی میں صحیح آپ میرے کہنے پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر لیں، یہ آپ کا جو ہے نا یہ تکلف ختم ہوگا انشاءاللہ، اور بے محل تو نہیں ہوتا کہ بیٹھا ہے بس شکریہ شکریہ، اس کو مذاق نہ بنائے، جو میں کہہ رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مذاق نہیں بنانا ہے، بس آپ نے دیکھا کہ بستر صحیح ہو گیا ہے جی بہت بہت شکریہ، آپ کے کپڑے استری ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ، کپڑے دھل گئے ہیں بہت بہت شکریہ، ایک کام ہی ہے نا، اس پہ کیا حرج ہے، اس کے دل جو ہوگی سلمان بھائی، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر سبحان ہے۔ اللہ۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرو اس کو برا نہیں لگے گا۔ مدینہ بڑی پیاری بات کریں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا بھی تو ایک طریقہ ہونا چاہیے نا ایسا، آپ مطلب ایک ماتھے پر ہاتھ مار رہے ہیں، منہ سے انگارے نکال رہے ہیں اور لفظ شکریہ کا ختم ہو جائے گا نا، بڑی آپ مہربانی، نہیں سمجھے، یہ مطلب یوں کر سلمان بھائی سچویشن ختم ہو جائے گی، جو میں اصل میں آپ بخار کی کیفیت کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا جب آپ دوائی لینا شروع کریں گے تو بدن کا درد و بخار کی کیفیت ختم ہو جائے گی، آپ کو اس حالت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیونکہ بدن پہ بخار ہے بدن ٹوٹ رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ دوائی لیں، جب یہ دوائی لیں گے نا تو بخار ٹوٹتے ٹوٹتے دیر لگے گی، بدن کی تپش ختم ہوتے ہوتے دیر لگے گی، کھانسی جاتے جاتے چلی جائے گی، آپ خوشگوار طبیعت و خوشگوار موڈ میں آ جائیں گے اگر آپ نے ہماری دی ہوئی یہ معجون شفا اگر آپ نے استعمال کر لی تو
لیکن یہ ہے دقت مجھے پتا ہے، لیکن کام تو ہے نا سلمان بھائی، کام تو ہے نا. اب یعنی کہ بعض اوقات آدمی گھر سے باہر سے کہیں کھانا لے کر آ جاتا ہے، شکریہ کچھ کھلا دیتا ہے، جزاک اللہ ابو جزاک اللہ، بچے شکریہ ادا کریں، ابو خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ. یہ شوہر خوش ہوتے ہیں. میسج بھی آیا ہے کہ میری امی نے مجھے پانی پلایا اور میں نے امی کا شکریہ ادا کیا تو ان کے چہرے پر اسمائل آ گئی. اچھا اب امی نے پانی پلایا، اگر آپ میں اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھ کر پانی پیتے، یہ اپنا نظریہ سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے کہ جب بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور امی ابو کا بھی ایک مقام مرتبہ اس کے سامنے ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، واقعی سمجھ نہیں آتی کہ بیٹا یا بیٹی ماں سے پانی کیوں مانگے گی یا بہو ساس سے پانی کیوں مانگے گی. یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ نہیں آتا. کیونکہ نہ پانی مانگے جی، اس میں کیا ہے؟ نہیں پانی پلا رہے بھی پیاس لگی. ہمارے جو سوسائٹی ہے نا اس میں جب کھانا مانگ سکتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں بھئی، کھانا مانگ سکتے ہیں، عرض کرتا دھلے ہوئے کپڑے مانگ سکتے ہیں، کپڑے استری کرنے ہوں یہ بول سکتے ہیں. میں عرض کرتا پانی نہیں شربت کا بول دیا، 3-4 جگہوں پہ اختلاف ہے، شکنجی کا بول دیا، تو کیا حرج ہو گیا؟ 3-4 جگہوں پہ اختلاف ہے جی کہ جو کام کر سکتے ہیں نا وہ ماں سے نہ کرے. کھانا ہم نہیں پکا سکتے، ٹھیک ہے، ماں پکا کر کھلاتی ہے، ماں تیرا شکریہ. صحیح. لیکن پلیٹیں اٹھا کر لگا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، کپڑے میں استری کر سکتا ہوں. یعنی کہ اولاد کے کپڑے ماں استری کیوں کرے گی یار؟ آپ اپنے کپڑے خود پریس کریں. ٹھیک ہے ہم دھو نہیں سکتے، دھونا ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اس کے ڈومین میں جاتی ہے چیز. ہر چیز ماں کے ڈومین میں جب جانی تھی، جب چلی گئی نا، جب تم نہیں دھو سکتے تھے نا، تو تمہاری ماں نے تمہارے نجاست والے کپڑے دھوئے. اب تو اس کو معاف کر دو یار، اب بھی وہ تمہارے کپڑے دھوئے گی، اب بھی وہ تمہیں کپڑے استری کر کے دے گی، اب بھی وہ تمہارے دسترخوان خود ہی لگائے گی، اب بھی تمہاری پلیٹیں خود ہی اٹھائے گی، اب بھی تم نواب کی طرح ٹانگیں لمبی کر بیٹھ کے بولے گا امی ذرا پانی پلانا. شرم آنی چاہیے. نہیں سلمان بھائی، اس سے اتفاق نہیں ہو رہا. ماں یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ماں ایک ایسا فرد ہے گھر میں، یا میں تو باپ کو بھی لیتا ہوں جو بیچارے کام کاج کرتے ہیں، یار ان کی جاب ختم ہی نہیں ہوتی. وداؤٹ بغیر تنخواہ کے جاب ہے. یعنی کہ بچے پیدا ہو گئے تو خدمت ہے، بچے جب تک بڑے ہو جاتے تو بھی ان کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہے، جب ان کے بچے آتے تب بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی ہے. تو ایک اسٹیج آنا چاہیے ماں کو لگے کہ میں اب کمفرٹیبل زون میں چلی گئی ہوں، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بہو ہیں، اب مجھے کس چیز کی ٹینشن، مجھے کس چیز کی فکر. ٹھیک ہے نا. اب تو بیٹیوں کو چاہیے کہ ماں کے کپڑے دھو کر، ماں کے کپڑے استری کر کے ماں کو پیش کرے، طے کر کے دے، ماں یہ آپ کے کپڑے میں لے کر آئی ہوں، ماں یہ پانی، ماں یہ دوائی، ماں آج بھی دواؤں کا پوچھے گی. صحیح. اب بچیاں بڑی ہو گئی، بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، بہو والا گھر ہو گیا. جب اتنی میرے ہزاروں فیملیز ہیں ایسی جو مجھے دیکھ اور سن رہی ہوں گی، اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کئی ایسے والدین ہوں گے جو شاید ہماری بات کو کہیں گے، بلکہ یہ توجہ نہیں ہوتی. میں توجہ دلا رہا ہوں آپ کی، شاید آپ اولاد اور جو بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، آپ میری بات کو انڈورس کریں گے کہ نہیں یار بات درست ہے. ہم سے ہوتا نہیں، ایک الگ بات ہے، بات درست ہے کہ اب ماں سے خدمت، ماں کا ایک اسٹیج ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے گھر کا یہ کلچر جو ہے نا ختم کریں. اور اگر ماں دیکھتی ہے کہ اولاد خدمت کری تو ماں بھی کہہ دے بیٹا شکریہ. یقین مانیں بہت فائدہ ہوتا ہے. میں کبھی مجھے یاد ہے نا، میں نے اپنے کبھی والد صاحب کے ساتھ ایسا ہوا نا، میرے ابو مجھے شکریہ کہتے تھے، بیٹا تھینک یو، بیٹا جزاک اللہ، بیٹا بہت بہت شکریہ. یعنی کہ یہ بیٹے کے لیے بہت بڑا آنر ہوتا ہے یار. مطلب سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور مطلب آدمی 10 کام کرنے آیا 20 کام کرنے کا حوصلہ مل جاتا ہے. ایک شکریہ آپ کو 10 کام کرنے پر اور حوصلہ دے دیتا ہے. اور منہ چڑھا کر بیٹے بولے یار اس کو کیا اس کو پانی دینا نا، پانی منہ پر نہ مار دو اس کے. تو یہ غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں. میسیجز کی تو بھرمار ہے الحمدللہ. جی تاریخ میں دارالمدینہ گلزارِ طیبہ سرگودا میں پڑھتا ہوں. پیارے نگران شورا، آپ سے سوال ہے، اگر کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے تو ہمیں اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے. بلکہ اگر موقع محل ہے تو جیسے میں نے ابھی سلمان بھائی کا شکر ادا کیا کہ یار آپ آئے، تو سلمان بھائی نے کیا کہا؟ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ترکیب بنائی وغیرہ. اگر
یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے مثال کے طور پر ہم چندہ لینے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈونیشن لینے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، مدنی عطیات. تو اگر کوئی مدنی عطیات ہمیں دیتا ہے، یعنی چندہ ڈونیشن دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت بہت شکریہ. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، وہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، سامنے کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہماری رقم یہ اللہ کی راہ میں اچھی جگہ پر خرچ ہو جائے گی. تو کبھی کبھی جو ہے نا ڈیول تھینکس کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ شکریہ کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے کہ شکریہ شکریہ شکریہ. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے موٹر سائیکل لینی نہیں چاہیے کسی کی موٹر سائیکل، چلو بھائی سے موٹر سائیکل لے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ موٹر سائیکل لے کر چلے گئے. اب موٹر سائیکل لے کر گئے، مطلب مثال کے طور پر آپ موٹر سائیکل پہ گئے، کسی کی موٹر سائیکل پہ گئے، تو آپ گئے تو اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول کم تھا، آپ نے پیٹرول زیادہ ڈلوا دیا اور اس کو موٹر سائیکل واپس کی. تو اب دو شکریہ ہیں، اس نے موٹر سائیکل چلائی، آپ نے اس کو دی شکریہ، اور آپ نے پیٹرول زیادہ کر کے دے دیا، تو وہ بھی کہے کہ آپ کے بہت بہت شکریہ، آپ نے تو زحمت کر دی، اتنا پیٹرول ڈلوا لیا. یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ موٹر سائیکل لے کر گئے، ایک تو موٹر سائیکل بھی کھچر پچر کر دی، مٹی کر دی، پیٹرول بھی اس کا ضائع کر دیا سارا، اور اٹھا کر یوں رکھ دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی صرف گھرستی نہیں ہے، اگر شکریہ کی عادت بن گئی، لوگوں کے احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی عادت آپ کی پڑ گئی، یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی نا، لوگ آپ سے خوش ہوں گے، آپ لوگوں سے خوش ہوں گے. آپ کا گھر نہیں، صرف آپ کا معاشرہ، آپ کا محلہ، آپ کا خاندان، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن کال کو لے لیں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ شکریہ کیوں ادا کریں؟ کیونکہ اگر ہم اب ظاہر ہے ہمارا اگر کوئی کام پڑ رہا ہے ہمارے بھائی سے یا والدین سے یا دوست احباب سے پڑ رہا ہے، تو یہ جو دوست احباب ہوتے ہیں یہ تو ظاہر ہے ایک دوسرے کی کام آنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، والدین بھی بہن بھائی بھی، تو ان کا تو شکریہ نہیں ادا ہوتا. یہ تو ظاہر ہے وہ ان کا فرض ہے ہماری مطلب کرنا، اور ہمارا بھی فرض ہے ان کو مطلب سپورٹ کرنا. تو اس بارے میں ذرا مدنی پھول عطا کریں. تو شکریہ پہ کس کا ادا کریں گے؟ سب نے اپنا فرضی ادا کیا ہے، تو اب شکریہ پہ کس کا ادا کریں گے؟ جو مستحب ادا کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. نہیں، جو بھی کام آیا ہے نا، چاہے وہ اپنے ذمہ داری اس نے اگرچہ پوری کی ہے، اپنا فرض پورا کیا ہے، آپ کے کام تو آیا نا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس میں ابھی اصل تو یہ ایک نیا سوال کھڑا ہوا کہ ابھی یہی ہم کو سمجھنی پڑتی ہے کہ ہم شکریہ کس چیز کا ادا کریں بھائی. تو ایسا نہیں ہوتا. شکریہ میں تو کہوں کہ اگر اب میں کیا آپ کو بتاتا رہوں کس چیز پر بندہ شکریہ ادا کرتا رہے، یقین مانے بہت چیزیں شکریہ ادا کرنے کی، جزاک اللہ کہنے کی، اور بہت ساری جگہیں. بس یہ طبیعت میں تبدیلی آنی چاہیے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. یہ میسج ہمارے پاس موصول ہوا ہے ابھی کہ نگران شورا ہم لوگ جو ہے وہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. پہلے تو سلسلے پر آپ کا شکریہ، کافی سارے میسیجز میں آ رہا ہے آپ کا شکریہ، میرے لسنر کا شکریہ، مدنی چینل دیا اصلاح ہو رہی ہے. اس میں یہ تھا کہ ہماری بھابھی جو ہے وہ ابھی چائے بنا رہی تھیں، تو ہم نے اپنی بھابھی کا شکریہ جو ہے وہ ادا کیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس بیچارے کا شکریہ ادا کرنے پر. ماشاءاللہ. یہ بہت اچھا ہو گیا. اب دیکھیں نا، وہ بولے گا وہ تو اپنا کام ذمہ داری پورا کر رہی ہے نا، وہ ذمہ داری بھی پورا کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری پورا کام تو ہو رہا ہے نا جی، بندہ ایک کام کر رہا ہے، ایفرٹ لگا رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے اگلا کام کر کے دے رہا ہے آپ کو، اگر وہ نہ کرے گا تو آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سب ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، بلکہ پیغامات دے دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو یوں بیٹھے آ جاتے ہیں بعضوں کا جیسے پیغامات کا آ رہے ہیں ساتھ آ رہے ہیں. اکبر مدنی زیدہ شرف ہوں ہمارے، یہ ان کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض کا تو یہ بھی سوچ بنتی ہے کہ یار شکریہ ادا کر دیا نا اس بندے کا احسان ختم ہو جائے گا، تو نہ بندہ شکریہ ادا کرے نہ اس کا احسان ختم ہو. احسان نہیں، نیکی تو پرانی ہوتی نہیں ہے نا. واہ، البر لا یبلا. نیکی کہاں پرانی ہوتی ہے؟ البر لا یبلا. تو احسان کیسے ختم ہو جائے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں. احسان ختم نہیں ہوتا، احسان تو رہتا ہے. ٹھیک. جس نے کر دیا، بس اس کو چاہیے کہ اپنے احسان کو جتا کر اپنے احسان کو باطل نہ کرے، احسان جتا کر اپنی نیکی کو باطل نہ کرے. بس یہ ضرور ہے. لیکن یہ بھی سوچ درست نہیں ہے کہ شکریہ ادا کر دیں گے تو وہ سب ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کو اور مزید آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی رغبت میں، یعنی شکریہ جو ہے نا یہ ایک طرح سے اس کو دوبارہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ یار ذرا، یہ مثال کے طور پر اگر کسی نے وہ کھانا کھلایا،
آپ کھانا کھلا کر اسے کھانے کی جائز طریقے، یار واقعی اس نے بہت آپ نے خدمت کیا، واہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا یار. اور واقعی سچی تعریف اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں آپ، یوں تو بلا وجہ تعریف کھانے کی کرنی نہیں چاہیے، تو کر لی تو وہ آئندہ آپ کو بلائے گا نا. اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ الٹی 2-4 باتیں سنا کے چلے گئے، بولے گا یار آئندہ آنا ہے، وہ بھی آئندہ اس کا فون بھی اٹینڈ نہیں کرنے کا اپنے کو. تو شکریہ ادا کرنے سے آپ پر خود کئی دروازے کھل جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میسج ایک ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ ہائے ہائے ہائے. مجھے اس پہ ایک فریز یاد آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں. تفسیر قرطبی میں امام ابو عبداللہ قرطبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ سئل عن بعض الصلحاء یعنی شکر للہ تعالی، کچھ اللہ کے نیک بندوں سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کیسے ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تتقوی بنعمائہ علی معاصیہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے، اللہ کا شکر یہ ہے کہ تو اس کی نعمتیں استعمال کر کے اس کی نافرمانی نہ کرے. یعنی آنکھ ایک نعمت ہے، جی اللہ کا احسان ہے، جی تو اس کو نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ہر نعمت اس کا احسان ہے ہم پر، تو اس کی نعمتوں اس کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، یہ کہتے رہیں. انشاءاللہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا عادت آئے گی. بعض انبیاء کرام نے رب کی حضور عرض کی تھی، یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں ہم پہ اتنی، ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں؟ تو کچھ اس طرح فرمائے کہ تم میری نعمتوں کو دیکھ رہے ہو، جانتے ہو، اور اس کا شکریہ ادا کرنے، اس کا شکر ادا کرنے وہ سوچ رہے ہو، یہ بھی میری نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. کہ اب نعمت کی قدر کی نا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. میسج ہے ہمارے پاس کہ بھائی حافظ قرآن ہے، نماز اور تلاوت قرآن سے دور ہے، اور اس کو سمجھایا جائے تو وہ دھمکی دیتا ہے کہ میں داڑھی بھی کٹوا دوں گا. آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ پیار سے، محبت سے سمجھائیں. اصل میں بعض اوقات سمجھانے کا انداز ہمارا جاہریانہ ہوتا ہے، اور ہر وقت سمجھانے کا انداز جو ہے نا، کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں. یعنی آپ نے سمجھا دیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ مان نہیں رہا ہے، تو سمجھانا ہر صورت میں واجب بھی نہیں ہوتا، اور ہر صورت میں سمجھانا ضروری بھی نہیں ہوتا. فتنے کا بھی خوف ہوتا ہے، تو حکمت عملی کے ساتھ سمجھایا جائے، اور تھوڑا سا ماحول بنا کر سمجھائیں گے تو ماشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھانا اثر دے گا. مدینہ مدینہ. دو میسیجز ہیں. ایک میسج یہ ہے کہ بھئی امی سے پانی نہ مانگے تو کس سے مانگے، ایک. اور دوسرا یہ ہے، دیکھیں جی پانی دینا ثواب کا کام ہے، تو امی اگر پانی پلا رہی ہیں تو ثواب ہی کما رہی ہیں نا. نہیں، یہاں وہ بات نہیں ہے. امی سے پانی نہ مانگے تو امی سے دعا مانگے. اللہ اللہ، دعا کا کہیں. ٹھیک. امی کہتا یہ کہیں کہ امی سے دعا نہ مانگے تو پھر کس، یعنی دعا امی سے نہ کرائیں تو پھر کس سے کرائیں، کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پانی امی دے تو امی نے آپ کو بہت پانی دیا ہے. یہ جو آپ کا یہ جو پودا درخت بن گیا ہے نا واہ. بدن کا، یہ امی نے آپ کو پانی دیا ہے، اپنی خدمتوں کا، اپنی دن رات کی کوششوں کا، اپنی محنتوں کا پانی آپ کو دیا ہے، جی اپنی قربانیوں کا پانی آپ کو دیا ہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں ماں کا دن آ جانا چاہیے گھر کے اندر کہ ماں بیٹھے اور ماں کی ہم خدمت کریں. اور پانی، یقیناً پانی پلانا یہ ثواب کا کام ہے، تو یہ ثواب کا کام آپ بھی لیں، ماں انشاءاللہ ماں سے دوسرے کام لے لیں گے ثواب کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے ماں یا باپ کے کسی ایسے مسئلے کے تحت کام آئے جو مسئلہ حل کوئی اور نہ کر پاتا ہو، صرف اولاد کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہو، حالانکہ ماں باپ پر احسان نہیں کیا اس اولاد نے، پھر بھی اگر ماں باپ اس کا شکریہ ادا نہ کرے یا اس کا ساتھ دینے پر، اس کے کام آنے پر اس کو الٹا ہی کوسے کہ تو نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے جو ہم تیرا شکریہ ادا کریں، بلکہ اس کے احسان کو الٹے غلط الفاظوں سے اس کو دبایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، تو ایسے باپ کو یا ایسی والدہ کو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اولاد کو تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے ماں باپ پر کبھی کوئی احسان کیا ہے. اولاد جب بھی کرے گی نا، ماں باپ کی خدمت ہی کرے گی، اور ماں باپ کے ساتھ اس کو تو اس نے سلوک و صلہ رحمی جاری رکھنی ہے. تو یہ اولاد کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ماں باپ اگر میرا شکریہ ادا نہیں کرتے یا میرے کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے
تو وہ اس نے سے کرنا بھی نہیں, اور اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے. البتہ میں ان والدین سے ضرور عرض کروں گا کہ وہ, جیسے میں نے اپنے والد صاحب کی مثال آپ کے سامنے رکھی, تو اس طرح مطلب اور بھی میں جانتا ہوں کہ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں گے, والدین اپنی اولاد کا, میں الحمدللہ اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, الحمدللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, بیٹا بہت بہت شکریہ, بیٹے مسکرا دیتے ہیں, بڑا جزاک اللہ آپ نے کام کر دیا, بہت بہت شکریہ. حالانکہ مجھے ہی پتا ہے کہ یہ مطلب یہ اس کی ایک طرح سے اخلاقی ذمہ داری, ہر بات اولاد تو فرض نہیں ہوتی, اولاد تو واجب نہیں ہوتی, اولاد نہ کرنے پر گناہگار نہیں ہوتی, لیکن کئی کام ایسے ہیں کہ اولاد اخلاقی طور پر ماں باپ کے لیے کرتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا شکریہ ادا کر دے, بیٹا بہت بہت شکریہ, کہنے کا ایک انداز اور بیٹا ارے واہ ماشاء اللہ بیٹا بہت بہت شکریہ. یا کبھی آپ نے کبھی بچے کو کہیں بھیج دیا کام پر, وہ کر آ گیا, بیٹا ذرا سوری یہاں آپ کو میری وجہ سے زحمت ہو. یقین مانے یہ آپ سیکھ لیں, میں نے پیر صاحب سے سیکھا, یہ مرشد سے سیکھا, یہ سیکھ لیں آپ. میں جو والدین کو میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں, اگر بیٹی 4 کام نہیں کرتی اور کبھی ایک کام کیا نا, تو آپ بیٹی کو بولے ارے واہ بیٹی واہ, ارے ماشاءاللہ بیٹی بہت بہت شکریہ, آج آپ نے گھر میں جھاڑو دے دیا. تو بیٹی کو بھی لگے گا آج ماں کی طبیعت صحیح نہیں, کیونکہ ماں بھی ایسا کرتی ورتی تو ہے ہی نہیں گھر کے اندر. تو میری بولتے ہیں کرو تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. تو اولاد تو پھر اولاد ہے نا, اولاد بڑی بے باک ہو جاتی ہے. تو خطبہ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں آپ کو کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شکریہ ادا کریں, بٹ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن حوصلہ افزائی, جو سوچ رہے ہیں شکریہ میں نا سلمان بھائی حوصلہ افزائی ہے. جی حوصلہ افزائی ہے نا, یہ انسان کو آپ کے ساتھ مزید مہربانیاں کرنے کی, آپ کی مزید خدمت کرنے کی, آپ کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی حوصلہ افزائی, آپ کو مطلب کہ وہ موٹیویشن ہے. حوصلہ افزائی بہت موٹیویشن ملتی ہے. حوصلہ افزائی نہیں کرو نا تو بندے کو موٹیویشن ملتی نہیں. مثال کے طور پر کچرا ہے, اب ایک خادم اس کا کام ہی یہی ہے کہ کچرا صاف کرے, نہیں کچرا صاف کیا, آپ نے کیا یار ادھر کچرا صاف کیا, بہت بہت شکریہ آپ نے میرے کہنے پر کچرا صاف کر. دیکھو بھائی کتنا اچھا ہو گیا یہ, خالی یہ 2 جملے کے, آئندہ وہ کبھی بھی جگہ پر کچرا نہیں آنے دے گا. مدینہ اچھی بات کہی آپ نے ماشاءاللہ. پانی کے اوپر میرا خیال ہے عوام جو ہے نا وہ پانی کے موضوع پر آ گئی ہے اور اسی پر بات ہو رہی ہے. تو یہ میسج ابھی یہ کہا ہے, میں تو کم از کم اپنے ماں باپ سے پانی کبھی نہ مانگو. ٹھیک ہے, یہاں یہ سوال کیا آ رہا ہے کہ اگر وہ اولاد جس نے مدنی چینل نہیں دیکھا اور آپ کے مدنی پھول نہیں سنے, تو آپ اگر وہ پانی مانگے تو کیا اس کو پانی نہ دیا جائے؟ نہیں, یہ تو پانی کے اوپر ہی. نہ ایسا نہیں ہے. مطلب یہ میں نے ایک اولاد کو اخلاقی مشورے دی ہیں, ماشاءاللہ اخلاق کے طور پر مشورے دی ہیں, اور میرے یہ مشورے ہر عقل مند اور سلیم الفطرت انسان کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. کہ مطلب کہ اب مثال کے طور پر میں پیر صاحب کے ساتھ کیا میں یرحمک اللہ میں پیر صاحب کے ساتھ بیٹھے گا, میں پیر صاحب کو کہوں گا کہ ذرا پانی پلائیے گا, تو ماں کا مقام نہیں ہے. اچھا میں کسی عالم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, بزرگ کے ساتھ بیٹھا ہوں, مسجد کے امام صاحب کے ساتھ بیٹھے, کیا مقتدی مسجد کے امام کو بولے ذرا امام صاحب پانی پلائیے گا؟ ہم باہر دیکھتے ہیں ایون کہ ملازم کے اپنے سیٹ کو بولے گا سیٹ صاحب ذرا پانی پلانا, سیٹ بولے گا پانی, ابھی پانی لاتا ہوں میں. تھوڑی دیر کے بعد بولے گا بیٹا وہ ادھر دیکھا راستہ, ہاں وہ گیٹ ہے نا بیٹا, گیٹ ہے نا یہ کھلا ہوا ہے, آپ بیٹا چلے جاؤ, کل سے آنا نہیں نا بیٹا, پانی پینے جاؤ بیٹا گھر جا کے پی لینا. سیٹ نے تو یہی کر دینا ہے. جب یار ایک ملازم اپنے سیٹ کو نہیں بولتا پانی کا, ایک مقتدی اپنے امام کو نہیں بولتا پانی کا, تو ایک بیٹا اپنی ماں باپ کو, جبکہ وہ پانی بھر سکتا ہے, یہ پانی بحث نہیں ہے. میں نے ایک مثال دے دی, بن گیا ابھی بھی اس وقت میسج آیا, میں نے ایک مثال دے دی ہے کہ ماں کو ریسٹ دے. میں ایک بات جانتا ہوں, ماں کی خدمت کرے, ماں سے خدمت لینے کا سلسلہ جو ہے نا وہ کسی ایک سٹیج پر رکنا چاہیے. مدینہ اب میں بھی پانی کے موضوع پر ہیں اور باتیں بھی ہیں, لیکن اس کو کلوز کرتے ہیں ورنہ یہ پانی ہوتا رہے گا. اس کو یہ اصل میں یہ پانی نہیں ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی اولاد پانی ہو گئی ہوگی. یہ محاورہ ہے کہ بندہ پانی ہو جاتا ہے کہ یار واقعی یار بات تو درست ہے یار, ٹھیک ہے نا. اب وہ ریزنز بھی آ رہے ہیں نا, یعنی میں چلو ایک دوسری مثال, بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کی بچوں کی امی یعنی بیوی بیٹھی ہوئی ہے, بہو بولتی ہے ساس کو امی ذرا پانی پلانا, کیا بیٹا گوارا کرے گا؟ اگر صحیح بتاؤں بیٹے کو بھاری لگے گا کہ یار یہ
پانی نہیں پی سکتی ہے, میری امی سے پانی مانگتی ہے. یعنی یہ درست نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ بالکل ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو جب آپ کی بیوی اگر آپ کی ماں سے پانی مانگتی ہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے, تو پھر آپ بھی کیوں پانی مانگ رہے ہو؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ماں کا ایک سٹیج ہے, ماں کا جب ساس کا ہو کر اس کا مقام ہے, تو ایسے ماں اس کا مقام نہیں ہے. ساس تو اس کی ہفتہ 8 دن ہوئی ساس ہوئی ہے, ماں تو جب وہاں پیدا ہی اس کی کوکھ سے ہوئے ہو. ایسی بات, ٹھیک, درست فرمایا. میری بہن نے چائے بنائی ہے اور میں نے اپنی بہن کا شکریہ ادا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا شکریہ, ہر شکریہ ادا کرنے والے کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیا میسج ہے کہ میری امی استری شدہ کپڑے نہیں پہنتی, یعنی پریس کپڑے نہیں پہنتی. میں نے نیت کی ہے کہ میں اپنی امی کو کپڑے استری کر کے دیا کروں گی. وہ نہیں پہنتی تو نہ پہنے, ضرور تھوڑی استری والے کپڑے پہنا. وہ بعض ہوتا ہے بعضوں کو کہ وہ استری والے کپڑے نہیں پہنتے تو نہیں پہنتے. ٹھیک ہے, یہاں ایک اور میسج ہے, اس کو بھی لیتے ہیں, لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں. گھریلو مسائل اور ان کے حل میں میرا یہ سوال نگران شورا سے ہے کہ جب کسی کی بیوی میکے میں روٹھ کر چلی جائے اور ایک بات پر بضد ہو کہ یہ میری بات مانو گے تو ہی آؤں گی, اور وہ بات اس کا شوہر پورا نہ کر سکتا ہو جس سے اس کے ماں باپ بھائی بہنوں کی دل آزاری ہوتی ہو, اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ حضور ابھی میں دیکھیں, کوئی بھی عورت غیر واجبی مطالبہ کبھی بھی نہ رکھے اپنے شوہر کے آگے. بعض صورتوں میں وہ اللہ کی نافرمان ٹھہرے گی, کیونکہ وہ شوہر کی بھی نافرمان ٹھہرے گی. تو بلا وجہ کا مطالبہ اگر رکھتی ہے تو وہ تو اس کی غلطی ہے. اور اگر واقعی واجبی مطالبہ ہے, بعض اوقات ایسے مطالبے ہوتے ہیں جو واجبی ہوتے ہیں, تو وہ بھی میرا تو مشورہ یہ ہے کہ ماں کے گھر میں بیٹھ کر مطالبہ نہ رکھے, کبھی بھی اپنے شوہر کو مورلی بلیک میل بھی نہ کرے. بعض صورتوں میں مورلی بلیک میل ہوتا ہے کہ اس کو جذباتی طور پر کہ اب نہیں آتی جاؤ, تو وہ ظاہر ہے وہ گھر جا کر وہ اٹھا کر تو لے نہیں آئے گا. اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو گھر میں 4 دیواریں میں بیٹھ کر, کمرے میں بیٹھ کر شوہر سے بات کریں. ماں کے گھر پر بھاگ جانا, ماں کے گھر پر بیٹھ جانا, یا شوہر کا بول دینا کہ جا چلی جا تیری ماں کے گھر پر. اب شادیاں آپ لوگوں نے اس لیے تھوڑی کی تھی کہ بات پر روٹ کے, بلکہ ماں باپ کو بھی چاہیے بیٹی کی کہ بیٹی کیا یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ایسی کیا بات ہو گئی ہے, یہ کوئی مطالبہ آپ کا بیٹی جاؤ جاؤ رہو. تو یوں کر کے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعی ایسا واجبی مطالبہ ہے کہ جس کے پورا کرے بغیر عورت کو کچھ فیل ہے, تو پھر شوہر کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یہ بات پوری کرنا میری, مطلب بعضوں کو شرعی ذمہ داری ہوتی ہے, اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے, اور عورت اتنی مطلب کہ پرابلم میں آ جاتی ہے. تو ایسی صورتوں میں آپ ان کا دیکھ لیں کیا کیا بہتر ہو سکتا ہے, اور اگر تھوڑا ٹائم پیریڈ لے سکتے ہیں تو تھوڑا اسپیس لے لیں, اگر فائنینشلی ایشوز ہیں تو تھوڑا اسپیس لے لیں, عورت بھی تھوڑا کمپرومائز کر لے. یوں کرا کر تھوڑا سا یہ ہے کہ, لیکن میرا مشورہ تمام اسلامی بہنوں سے یہ ہے کہ میکے میں بیٹھنے کی عادت نکال دیجئے, سسرال میں جائیے, مدینہ وہاں بیٹھ کر بات کریں, وہاں بیٹھ کریں, اور مطلب کہ بالکل آپ وہاں بیٹھ کر کریں, جو بھی اصلاح کرنی ہے, تبدیلی لانی ہے, وہاں بیٹھ کر کریں. لڑ کر نہیں, لڑ کر کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا, بلکہ جو ہاتھ ہے نا وہ بھی چلا جائے گا. یہ میں آپ کو بہت سارے خاندانوں کے سمجھیں کہ مسائل کیسے ہوئے اور وہ کیسے حل ہوئے, ان سب کو سامنے رکھ کر میں بعض اوقات آپ سے کوئی بات ماشاءاللہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں. مدینہ سم ٹائم وہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, لیکن شاید ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار وہ مان لیتے تو بہتر تھا. اور اس میں ماں باپ کردار ادا کریں, بیٹی کو بٹھا نہ لیں. مجھے بابا کا ایک کیس یاد ہے, امیل سنت کا. اللہ آپ کو برکت دے. میں امیر سنت سے متعلق ہی سوال کرنے والا میں امیل سنت خود فرمایا تھا, بہت پرانی بات باپا فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایک اسلامی بھائی کا مسئلہ تھا, اس کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی, تو امیل سنت سے اس نے کہا, تو وہ امیل سنت نے فون پر لڑکی سے بات کی, اس کا ذہن بنایا کہ دیکھو بیٹی یوں یوں یوں, شوہر یوں, یہ یوں, گھر ٹوٹ جائے گا, یہ وہ. اب قریب تھا کہ وہ لڑکی آ جاتی. امیر سنت کو فون سے پیچھے سے آواز آئی, وہ میمن گھرانہ تھا, منع کری دے, یعنی منع کر دے کہ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کی آواز ہو, لیکن پھر نہیں آئی, طلاق ہو گئی, لڑکے نے دوسری شادی کر لی. بعض اوقات ماں باپ روک لیتے ہیں بیٹی کو, یا لڑکا جا رہا ہوتا ہے پہل کرنے کے لیے کہ میں جا کے لے آتا ہوں, تو اس لڑکے کے ماں باپ سامنے آئے, بھائی آپ
اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خدا را ان میاں بیوی کو اپنی زندگی گزارنے دیں. آپ اپنی اس کی مطلب خواہشوں کی اور انا کی اور اپنی ضد کی بھینٹ کیوں چڑھا رہے ہیں اس بیچارے خاندان کو, گھر کو؟ وہ ماں باپ کو تو وہ منہ دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ جانا چاہتی ہے. کئی بیٹیاں جو جانا چاہتی ہیں, جی کئی لڑکے ہیں جو اپنی بیوی کو لانا چاہتے ہیں. دونوں طرف ماں باپ نے اڑی کی ہوئی ہوتی ہے, بھائی بہنوں نے اڑی کی ہوئی ہوتی ہے. ارے بھائی معاف کر دو بھائی, ہاتھ جوڑتا ہوں میں, ان کو چھوڑ دو, بیچاری کو گھر بسانے دو یار. گھر ٹوٹ جائے گا یار, گھر ٹوٹ جائے گا. آپ کا کیا جائے گا؟ گھر ٹوٹ جائے گا. نہ کریں اس طرح. ہم تو گھر پر بٹھا کے کھلا لیں گے اپنی نہیں, یہ غلط ہے. کوئی کھلانے پلانے کی چیزیں نہیں ہوتی, اور اس کے اتنے نقصانات ہیں, اتنے نقصانات ہیں, معاشرتی, گھریلو, انسان کی اپنی نفس ذات سب ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. مجھے یہ جملہ کسی نے دیا نہیں ہے, موضوع چلا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی, آپ نے وہ دیکھا ہوگا, ایک جملہ ہے, ہوم سکنس, نام سنا ہے آپ نے؟ جی, ہوم سکنس. یہ آدمی بعضوں کا سفر کر کے باہر چلا جاتا ہے نا, تو اچانک اس کے اندر ایک ہوم سکنس چیز, یعنی اب جب تک وہ گھر نہیں آئے گا نا واپس, وہاں اس کو قرار نہیں آئے گا, بے چین ہوگا. جیسے ہی گھر آ جاتا ہے نا, بولتا ہے یار لاکھوں کا خرچہ ہو گیا, نوکری چھوٹ گیا, یا گھر چھوٹ گیا, یہ ہو گیا. وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیوں واپس آیا. باتوں کہتا تھا ریلیشن میں کوئی سکنس پن آ جاتا ہے, اور باندھا یار اسے توڑو یار, اور ضد میں آ کر توڑ دیتا ہے. مگر جیسے ٹوٹتا ہے نا, تو اس کا وہ ایسا بلبلا پھٹ جاتا ہے. پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے, یار میں نے کیوں توڑا اس سے گھر, یار میں نے کیوں میری بیوی کو طلاق دے دی, یا بیوی بولے میں نے کیوں اس سے طلاق لے لی, آخر کیا ایسی خرابی تھی؟ یہ 2-4 چیزیں ہی تو تھیں, ایسی کون سی بڑی چیزیں تھی جس کے بغیر میں رہ نہیں سکتی تھی؟ یا بولے گا ایسی کیا 4 چیزیں تھی جس کے بغیر میں بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا؟ اب وہ روتے ہیں, دوتے ہیں, پچھتاتے ہیں کہ یار اب ایسا شوہر کہاں ملے گا, وہ بولے اب ایسی بیوی کہاں ملے گی. لیکن ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اب بکرا کاٹ دینے کے بعد گردن الگ کر کے آپ مفتی کو بولو گے ذرا گردن جوڑ دو, بکرا زندہ کر دو, کہاں سے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہوتا. یہ چیزیں میں نے آپ کو اتنی معاشرے کی بہت ساری پریکٹیکل چیزیں کہی ہیں, لیکن ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے جو ہے نا, آپ کے اندر حوصلہ, ہمت ہونا چاہیے. اللہ کی مدد شامل ہوگی تو سب ہو جائے گا. تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک چلے گئے ہم, لیکن ظاہر میسج تھی, میسج بھی اسی طرح کا تھا, تو وہ میں نے سمجھا دیا. اور اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ جو روٹھے ٹوٹے ہیں نا وہ آج مل جائیں. بلکہ ماں باپ نے اگر پکڑ کے رکھا ہے رسی کاٹو, بولا جا بیٹا لے کر آ جا بہو کو. بلکہ میں نے تو یار ایسے ایسے گھر دیکھے ہیں, بیٹے اب اگر الگ رہ کر بھی تمہارا گھر آباد ہوتا ہے نا تو بیٹا الگ رہ جاؤ, گھر نہیں توڑو. میں نے ایسے بھی دیکھے یار. یعنی اس بات کو گوارا نہیں کرنا چاہیے کہ اولاد کا گھر ٹوٹے, بیٹی کا گھر ٹوٹے. اور نہیں لڑکا الگ ہو سکتا یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بیٹی کے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو کمپرومائز کا ذہن دے. بیٹی اب بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ داماد بھی کو قابل رحم آدمی ہے یا نہیں ہے؟ ضرور اس کے پاس پیسے ہوں, حالات ہوں, وہ بھی بیچارہ ماں باپ بھائی بہنوں کے آگے فائنینشلی مجبور ہو جاتا ہے. ادھر سے بیوی اس کا مطالبہ کرتی ہے, پھر بیوی کا سپورٹ اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں. داماد بھی قابل رحم ہوتا ہے یار, بعض اوقات ہر طرف سے پیس رہا ہوتا ہے یار. ماں باپ الگ پیس رہے ہوتے ہیں, سسرال والے الگ پیس رہے ہوتے ہیں. مسکرائے نہیں یار, میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا یار, آپ تو اچھے انسان ہیں یار, ماشاءاللہ. اللہ آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے, سب کے گھر کو اللہ شاد و آباد رکھے. آمین آمین. تو اللہ کرے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے تو کوئی کام ہو جائے یار, کوئی کام ہو جائے اور ملاپ ہو جائے بس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح إلى الفلاح. حي على الفلاح يا فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الصلاة والسلام الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک دو باتیں میں چاہ رہا تھا کہ مزید تھوڑی حکمت کی اور دانائی کی کر دوں، سمجھ کی، کہ جیسے میں نے کہا کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ماں ہے، ساس ہے، بیٹھی رہیں، لیکن میں ان دونوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اللہ نے اگر ہمت دی ہے نا تو چلتی پھرتی رہیں، کام کرتی رہیں گھر کے، تاکہ ورنہ پاؤں بھی جام ہو جائیں گے، بدن بھی جام ہو جائے گا، طرح طرح کی بیماریاں لگ جائیں گی. دوسری بات کہ گھر کے کاموں میں آپ کا سپورٹ کرنا گھر کو پرسکون رکھے گا، کیونکہ بیٹے کو بھی بعض اوقات یہ ریئلائز ہو یہ وہ کر جاتا ہے کہ یار میری بیوی بیوی ہے کہ نوکرانی ہے، کہ سارے اس سے خدمت لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی ماحول پیدا نہ کریں. دوسرا ہے کہ اگر واقعی آپ کی کوئی بیوی اس کی بیوی یا آپ کی بہو گھر کے اس طرح کوئی چیز ہے، جیسے بیٹی نے کام کیا تو والد صاحب کے آگے بیٹی کی تعریف کر دے کہ ماشاءاللہ آج پوچھا لگایا، جھاڑو لگایا، کھانا پکایا، آج یہ کیا ماشاءاللہ، تو اس کی ایسے بیٹھے بیٹھے حوصلہ افزائی ہوگی. یا باپ ماں کے آگے بیٹے کی تعریف کر دے کہ ماشاءاللہ دیکھو میرا کتنا کام کر کر آیا، واہ بیٹا واہ، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. اسی طرح اگر بہو نے کوئی دو کام اچھے کیے نا تو ساس بیٹے کے آگے بولے کہ بیٹا آج بہو نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ، مجھے تو بیٹھی رہتی ہوں میں تو بہت مجھے آرام دیا ہوا ہے. اس سے گھر بنتا ہے اور ایک دوسرے کی محبتیں پیدا ہوتی ہے. ورنہ یہ ہوگا پورا دن کرنے کے بعد بھی اگر ساس کرتی کیا ہے تو وہ گیا، وہ گھر میں جا کر وہ اس کو ساس کے سامنے شاید نہیں بولے، گھر میں بولے کہ پورا دن بھی کرتا کون ہے. تو اس طرح کے ماحول سے گھر بگڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے سے، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنے سے. ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، کام آنے سے، کام بانٹنے سے، سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ چلتا رہے گا. ماشاءاللہ. میسیج ہے ہمارے پاس، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کا اگر کسی بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ نے میری انسلٹ کی ہے، اب میں کیا کروں؟ نہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کہتی ہوگی یا تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ انسرٹ کرنے والا ہوتا ہوگا. یہ
ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے انداز سے مسکرا کر شکریہ ادا, کون بولے گا میری انسلٹ کر, یار میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو آپ کو بے عزتی فیل ہوگی. نہیں نہیں, اب میرا انداز یہ تھا, ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ, یعنی کہ مطلب یہ آپ کا کام جو ہے نا میرے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا. تو یہ شکریہ کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, انداز طریقہ ہوتا ہوتا ہے. ہے. صحیح. جیسے کوئی جا رہا ہے تو بولے بھائی بہت بہت شکریہ آپ جا رہے ہو یار, یہ بھی آدمی شکریہ ادا کرتا ہے نا, یار بہت بہت شکریہ بھائی آپ جاؤ. وہ اگلا بولتا ہے میں جاؤں تو بولے بہت بہت شکریہ یار آپ جا رہے ہو, تو اگلا سمجھ جائے گا کہ یار یہ شکریہ جو ادا کر رہا ہے یہ سمجھو کہ میں نے اس کا بوجھ اتارا ہے نا بہت بڑا. تو وہ شکریہ کے اوپر ہوتا ہے کہ شکریہ ادا کیسے کیا جا رہا ہے, ورنہ بیوقوفی ہوگا یار جو شکریہ ادا کرنے پر ناراض ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے, اگر بیوقوف ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل نہیں, اس کو کہیں سے عقل لے کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ موبائل گئی ہے ایسے ہی خوش ٹھیک طبع ہے. کی طرف سے لے, ٹھیک. دعا کرے اللہ اس کو سمجھ آتا ہے. آمین آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا کا شکریہ کہ وقت نکال کر ہمارے مسائل پر بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ بات پر شکریہ ادا کرنا یہ دوستی میں نہیں ہوتا, عام لوگوں سے تو ہم بات پہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں, دوستوں میں ایسا نہیں ہوتا. آپ موقع محل کے مطابق ہوتا ہے, موقع محل کے مطابق ہوتا ہے. اور یہاں تو ہے ہی نہیں نا, مصیبت تو ہے کہ شکریہ نام کا لفظ آتا نہیں ہے, غیروں کے لیے اپنوں کے لیے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ اپنوں کو شکریہ کی کیا ضرورت ہے. لڑائی تو اپنوں میں ہو رہی ہے, غیروں سے لڑ کب رہے ہو آپ بھائی؟ اپنے تو لڑ رہے ہیں, غیر کب لڑ رہے ہیں؟ دوستوں میں کب لڑائی ہیں روزانہ؟ جو روز ملتے ہیں وہ لڑ رہے ہوتے, جو کبھی کبھی ملتا ہے تھوڑی لڑ رہا ہوتا ہے. سی بات. تو وہاں شکریہ نہیں ہے, وہاں مطلب کہ تھینک یو نہیں ہے, جزاک اللہ نہیں ہے, لبیک نہیں ہے, مسکرانا نہیں ہے. یہ چیزیں جب وہ ختم ہو جائیں گی, جب پانی پڑے گا نہیں تو خشکا پڑے گا. صحیح. تو یہ ہلکی ہلکی, میں یہ نہیں مسلح دار بارش کا تو نہیں, ہلکی ہلکی فوار شکریہ کی, لبیک کی, آپ کا شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو, ہلکی ہلکی اس کی فوار پڑتی رہے, انسان کو مزہ آ جاتا ہے نا. مدینہ کہہ رہے ہیں کہ کیا چھوٹوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل اس کی تربیت ہے. ماشاءاللہ. چھوٹوں کا شکریہ ادا کریں گے, تربیت ہے, تو وہ بھی پھر بڑے ہو کر شکریہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. میسج ہے کہ استاد کا شکریہ کس طریقے سے ادا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے تو اس پر فتاوی رضویہ میں تو استاد کے اوپر تو پوری ڈیٹیل لکھی ہے. بلکہ یہاں تک اعلیٰ حضرت شاید اسی جگہ پر لکھا ہے کہ محسن کا احسان, محسن کی تعریف کرنا اس کا گویا کہ اس کا ایک طرح تو شکریہ ادا کرنا, فتاوی رضویہ میں. تو استاد تو بہت بڑا محسن ہے, اور ماں باپ پھر کتنے بڑے محسن ہوں گے, پھر پیر کتنا بڑا محسن. اللہ, آج تو آپ دل کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر بات دل میں آتی ہے, آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم کا بھی شکریہ ادا کرنا پڑے گا؟ غیر مسلم کوئی اچھائی کرتا ہے یا اخلاقی طور پر بعض جگہوں پر تو ہوگا, غیر مسلم مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز گر گئی اور غیر مسلم آپ کو اٹھا کر دے رہا ہے تو اس کو تھینک یو تو بولو گے نا. ٹھیک ہے, صحیح. گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم سلسلے کا ختم ہو چکا. آپ گھڑی کا شکریہ ادا کریں. جی بڑی مہربانی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سلسلہ دیکھا, اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, اپنی سجیشنز اپنی آراء سے آگاہ بھی کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو. غلام رسول بھائی, غلام رسول بھائی, غلام رسول بھائی, غلام رسول بھائی. اچھی اچھی باتیں بتلاتا. غلام رسول بھائی, کنیز فاطمہ آپ کیا کر رہی تھی؟ دیکھیے آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں, مجھے چوٹ نہیں لگی, اللہ کا شکر ہے. کنیز فاطمہ, آپ کو دروازہ بجا کر باہر ہی انتظار کرنا چاہیے تھا. کیا آپ کے کمرے میں آنے کی بھی اجازت لینی ہوگی؟ جی کنیز فاطمہ, کسی کے کمرے میں جانے